اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوش امامت میں آج ہم لوگ نوے امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی کی ابتدا کریں گے۔ چلے بتائیں، آپ کیا جانتے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پر واقع ہے؟ کیا کہتے ہیں وقار صاحب؟ کہاں؟ وہاں کہاں دیکھ رہے ہو آپ؟ جانتے کیا ہیں وہ بتاؤ، ادھر دیکھو، بتائیے۔ سامرا میں؟ ہاں، آپ بتائیے۔ کازمین نہیں ہے، کازمین میں کون کون دفن ہے؟ ساتویں امام اور نویں امام کازمین میں ہیں۔ ایسی کچی معلومات رکھتے ہیں ہم لوگ۔ ساتویں اور نویں امام کازمین میں ہیں، 10ویں اور 11ویں امام سامرا میں ہیں۔ دوسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے کون کون سے؟ دوسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے جنت البقیع میں ہے۔ صحیح ہے۔ تیسرے کربلا میں، 8ویں مشہد میں، 12ویں غیبت میں۔ صحیح، یہ زبان زد رکھیے آپ، ٹھیک ہے بیٹا؟ چلیے آئیے دیکھتے ہیں، زندگی شروع کرتے ہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی۔ آپ کے مختصر حالات زندگی۔ ہمارے نویں امام جن کا اسم گرامی محمد، کنیت ابو جعفر اور لقب تقی اور جواد، صحیح ہے؟ امام جواد بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ امام، ہم لوگ زیادہ تر جب اردو زبان بولتے ہیں ہندو پاک میں تو کیا کہتے ہیں؟ امام محمد تقی۔ عرب جب بولتے ہیں تو وہ لفظ جواد، یعنی جو لقب جواد ہے وہ آپ کے نام کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں، امام جواد علیہ السلام۔ اب دیکھیے، ماہ رمضان سن 195 ہجری میں شہر مدینہ میں پیدا ہوئے۔ اب یہ جو ہمارے یہاں مشہور روایت ہے اس کے برخلاف ہے، صحیح ہے؟ ہمارے یہاں جو مشہور ہے وہ کیا ہے؟ نویں امام کی ولادت کب منائی جاتی ہے؟ 1 نمبر کے حاشیے پہ آئیے، شیخ خلین مورخ نے آپ کی ولادت نیمہ رجب میں ذکر کی ہے۔ ہاں، رجب میں آپ کی ہے نا، 1 رجب، 3 رجب، 5 رجب اور 10 رجب، صحیح ہے، 13 رجب۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں ذکر کیے نیمہ رجب میں، لیکن نیمہ رجب میں بھی نہیں ہے، جو مشہور ہمارے یہاں وہ ہے شروع ہی میں۔ 1 رجب 5ویں امام ہے، 1 رجب کی 5ویں امام ہے، غالباً 5 رجب ہے آپ کی، غالباً، ممکن ہے جی 5 رجب کو ہی ہوتی ہے۔ ہاں، اب دیکھیے، تو انہوں نے کہا ماہ رمضان 195 ہجری میں شہر مدینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد 8ویں امام علیہ السلام اور والدہ جناب سبیکہ ہیں، صحیح ہے؟ ان کی ماں کا نام ہے جناب سبیکہ خاتون۔ یہ یاد رکھیں، 8ویں امام کے یہاں تقریباً آپ کی عمر مبارک 47 سال ہو چکی تھی کہ آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، یہاں تک کہ لوگ 8ویں امام کی امامت میں شک کرنے لگے تھے، صحیح ہے؟ کیونکہ امامت روایت رسول خدا سلسلہ در سلسلہ کہاں تک جانی ہے؟ 12ویں تک۔ اگر 8ویں کی اولاد نہیں ہے تو 8واں مشکوک ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ صحیح ہے؟
لیکن کسی نے آ کے امام سے کہا تو ہم نے کہا کہ نہیں صبر کرو، ان قریب خداوند عالم ہمیں ایک بیٹا عطا کرے گا۔ تو جو پیغمبر اکرم کی زوجہ ماریہ قبطیہ کے خاندان سے تھیں، لیکن یہی دیکھیے اولاد کے نہ ہونے پہ ہمارے سماج میں صحیح ہے عورت کو طرح طرح کے طعنے دیے جاتے ہیں۔ قرآن کی آیت صریح ہے، صریح آیت ہے کہ خدا جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، یعنی اسے کوئی اولاد نہیں دیتا۔ تو اس میں کسی کی خطا نہیں ہے، نہ لڑکی کی خطا ہے نہ لڑکے کی خطا ہے، صحیح ہے۔ اب یہ مرضی پروردگار ہے، ممکن ہے کہ ہمارے تمام ٹیسٹ مثبت ہوں، ہر ٹیسٹ ہمارا کیا ہو، صحیح ہو، پازیٹیو ہو، یعنی کہنے یعنی پازیٹیو کا مطلب یہ نہیں کہ نگیٹو والا پازیٹیو نہیں، بلکہ کیا ہو، کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو پھر بھی اولاد نہ ہو، اس لیے کہ یہ مرضی پروردگار ہے۔ آپ دیکھیں میں جناب زکریا کو دیکھ لیجئے، ان کی دعا، خود جناب ابراہیم کی دعا دیکھ لیجئے، کس سن میں ہے، 90 100 102 سال کے سن میں، اور وہ دعا کر رہے ہیں۔ 8ویں امام کو دیکھ لیجئے 46 47 سال کے سن میں ہیں اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، صحیح۔ تو یہ ایک عام خداوند عالم یہ سب کے لیے ہے کہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا وہ نہیں عطا کرتا۔ تو آپ کے والد 8ویں امام اور والدہ جناب سبیکہ ہیں جو پیغمبر اکرم کی زوجہ ماریہ قبطیہ کے خاندان سے تھیں۔ 2 نمبر کے حاشیے پہ آ جائیے، الاصول من الکافی، صحیح ہے، صفحہ 315 492، مناقب آل ابی طالب ابن شہر آشوب جلد 4 صفحہ 379 میں ہے یہ درج۔ اخلاقی فضائل کے لحاظ سے بلند مرتبے پر فائز تھی۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے، جناب سبیکہ کی، اور اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ بافضیلت تھیں۔ ظاہر ہے اگر بافضیلت نہ ہوتی تو خداوند عالم کسی کو یہ آسانی سے اعزاز عطا نہیں کرتا۔ 3 نمبر کا حاشیہ دیکھیے، اثبات الوصیہ مسعودی کی کتاب ہے جو صفحہ 209 پہ بات درج ہے۔ اس طریقے سے امام رضا علیہ السلام آپ کو پاکیزہ، بافضیلت اور پاک دامن عورت، پاک دامن خاتون کے عنوان سے یاد کرتے تھے، یعنی اتنی بافضیلت تھیں کہ امام بھی آپ کو ایک پاکیزہ، بافضیلت اور پاک دامن خاتون کے صحیح ہے عنوان سے آپ کو یاد کیا کرتے تھے۔ 4 نمبر کا حاشیہ کیا ہے، بحار الانوار جلد 50 صفحہ 100 صفحہ 15۔ جس روز امام محمد تقی علیہ السلام کے والد گرامی کا انتقال ہوا، آپ کی عمر مبارک تقریباً 8 سال تھی، یعنی کب 203 ہجری میں، صحیح ہے کہ جب ہمارے 8ویں امام کی شہادت واقع ہوئی تو 9ویں امام کی عمر کتنی ہے، 8 سال ہے، اور 25 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی۔ سب سے کم عمر مبارک اگر کسی کی ہے تو کس کی ہے، ہمارے 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام کی، کل 25 سال، صحیح ہے۔ 1 نمبر کے حاشیے پہ یہاں بھی جائیے، کہاں گیا 1 نمبر کا حاشیہ، الاصول من الکافی صحت الاسلام کلینی کی کتاب، یعنی وہی اصول کافی ہے یہ، 492، الارشاد شیخ مفید صفحہ 316، اور اعلام الورا طبرسی کی کتاب صفحہ 344۔ اور بغداد میں واقع قریش کے قبرستان، صحیح ہے، کاظمین کہاں ہے، عراق کا جو کیپٹل ہے بغداد، وہاں پر ہے کاظمین، کہہ رہے ہیں، اور بغداد میں واقع قریش کے قبرستان میں اپنے جد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بغل میں دفن کیے
گئے. کے دور کے خلفاء، نبی امام علیہ السلام اپنی امامت کی پوری مدت میں 2 عباسی خلفاء یعنی مامون 193 سے 218 ہجری تک اور معتصم 218 سے 227 کے ہم عصر تھے. اور ان دونوں خلفاء نے، اب ظاہر ہے یہ جانتے ہیں مامون نے اپنی بیٹی سے شادی کی تھی، تو جانتے ہیں ام فضل کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ امام محمد تقی علیہ السلام سے. کچھ دن امام رہے تھے وہاں پہ بغداد میں، باقی چلے آئے تھے کہاں؟ مدینے. صحیح ہے، اپنی جگہ پر چلے آئے. اور آنے کے بعد کچھ سال کے بعد آپ نے ایک دوسری شادی کی، کیونکہ ام فضل سے کوئی اولاد نہیں تھی. آپ نے دوسری شادی کی. دوسری شادی کے بعد ام فضل جو برابر امام کی شکایتیں کیا کرتی تھی اپنے باپ سے، مامون سے، جب دوسری شادی کی تو پھر خط لکھا اپنے باپ کو کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے. اس نے کہا جو شریعت میں حلال ہے میں اس سے منع نہیں کر سکتا. اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا. لیکن جب اس کے چچا یعنی معتصم نے مامون کی جگہ لی، مامون کے اس دنیا سے جانے کے بعد، تو وہ شکایتیں اس نے بھی کرنے، ان سے بھی کرنے شروع کی. اور چچا نے پھر کیا کیا؟ امام کو قید میں رکھا اور اس کے بعد زہر سے شہید کروایا. تو یہ وہ کون ہے زہر دینے والا ہمارے امام محمد تقی علیہ السلام کو؟ مامون کا بھائی معتصم، کہ جس نے حکومت کی ہے 218 سے 227 ہجری تک. اور ان دونوں خلفاء نے آپ کو مدینے سے بغداد آنے پر مجبور کیا. ظاہر ہے وہ جو واقعہ ملتا ہے کہ آپ کھڑے تھے اور مامون کا قافلہ گزر رہا تھا اور بچے دیکھ کے بھاگ گئے، آپ نہیں بھاگے. پھر وہ مچھلی کے ہاتھ میں مچھلی لے کے اس نے پوچھا، تو وہ کس کا واقعہ ہے؟ ہمارے محمد تقی علیہ السلام کا ہے. اس لیے کہ اس نے بلوایا تو، لیکن بلوانے کے بعد اہانت کے لیے اجازت نہیں دی. بادشاہ کیا کرتے تھے؟ اگر کسی کی توہین کرنی ہو تو اس کو اجازت ہی نہیں دیتے تھے. 2-3 دن تک باہر انتظار کرتا رہے کہ ابھی مصروف ہیں، ابھی مصروف ہیں، ابھی مصروف ہیں. اور یہی کام اس نے کس کے ساتھ کیا؟ امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ. انہیں ایسی جگہ پہ رکوایا. لیکن جب خدا عزت دینا چاہتا ہے تو وہی آپ ایک دن ٹہلنے کے نکلے اور مامون کی سواری گزر رہی تھی، اور جب اس نے یہ سوال و جواب کیا تو مامون اپنے ساتھ پھر لے کر چلا گیا. ان دونوں خلفاء نے آپ کو مدینے سے بغداد آنے پر مجبور کیا، اور اسی سیاسی روش کے مطابق جو مامون نے امام رضا کے ساتھ استعمال کی تھی، آپ کو بھی سرکاری نگہداشت میں رکھا. نگہداشت جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ نگرانی. مبارک اور پربرکت مولود. ہاں، چونکہ جب 9ویں امام کی ولادت ہوئی تھی تو 8ویں امام نے کیا کہا تھا؟ یہ ایک مبارک اور پربرکت مولود ہے. اس لیے مبارک. ایک تو یہ ریزن یہی سمجھ میں آتا ہے کیونکہ 8ویں امام کو ایک عرصے تک اولاد نہیں تھی، جس کی وجہ سے آپ کو کچھ تانے سننے پڑتے تھے، آپ کی امامت میں شک ہوتا تھا. تو انشاءاللہ یہ عنوان ہم لوگ کل پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین.